قانون سرے سے ابھی تک بنا ہی نہیں ہے. ملک کو 50 سال ہو گئے بنے ہوئے, مگر قانون نہیں ہے کہ سگنل گرین پہ سگنل ہے ہی نہیں, بیٹھتے چلے جاؤ. وہ کہے بھائی اس سے تو ایکسیڈنٹ ہوں گے, کوئی لوگ مریں گے تو کوئی بات نہیں, مر جائیں گے تو کیا ہے, جو نکل گیا نکل گیا, جو مر گیا وہ مرا رہا ہے, تو کیا ہو گیا. تو دنیا میں کوئی ایسی گورنمنٹ دیکھی؟ تو یہ کیسی بات ہے یار, جو حکم الحاکمین ہے, خدا ہے, اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا اور کوئی قانون سازی نہیں کی. نا 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 نا, اس وہ پیدا کر کے بھولا نہیں ہے, نہ چھوڑا ہے. اس نے کہا میں نے حلال و حرام رکھا ہے, یہ حلال یہ حرام, یہ جائز یہ ناجائز, یہ پاک یہ ناپاک. کھانے میں بھی یہ پاک خوراک ہے, کلو من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, ناپاک چیزیں مت کھاؤ. دیکھو ہم جو نہاتے, دیکھو انگریز بھی نہاتے ہیں, کیوں؟ ڈاکٹر کہتا ہے ان کو نہاؤ, ڈاکٹر کے کہنے پہ نہاتے ہیں نا. ڈاکٹروں نے کہا بھائی نہانے سے کیا ہوتا ہے, جراثیم جرمز مرتے ہیں. ہم کیوں نہاتے ہیں؟ مذہب نے کہا ہے نہاؤ, تمہارے باپ کو بھی نہانا پڑے گا, جرم مرے نہ مریں, کیونکہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ یحب المتطہرین, پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. میں نے جن علماء کو زندگی میں دیکھا, ان کے ہاں ایسی صفائی دیکھی کہ آپ کی سوچ ہوگی. اگر آپ ان کو دیکھ لیتے تو آپ کو ان سے شاید جو ہے نا اعتراضات شروع ہو جاتے کہ یار یہ کیا, یہ کون سی صفائی ہے. اس لیے کہ وہ صاف رہتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ان کی صفائی ایسی, ان کے مزاج میں یہ چیز داخل ہو گئی تھی. میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو جو دیکھا نا, 8 سال تو بالکل چپک کے ان کے ساتھ رہا ہوں. 8 سال میں ایک مکھی کے بیٹ کا نشان ان کے کپڑوں پہ نہیں دیکھا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تبھی تو میں حیران ہوں یار, یہ بھی مولانا ہے بھائی. تو آپ تو ہم جیسے لوگوں کو دیکھتے ہو نا, اس لیے آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا. صحیح علماء کو دیکھ لو, آدمی کہتا ہے یار یہ کیا ہے, ایسی صفائی. ان کے پاؤں کے تلوے, حضرت ہم دیکھتے تھے کہ حضرت کہتے تھے میرے پاؤں کے تلوے جو ہے نا آپ کے چہروں سے زیادہ صاف ہوتے ہیں. اور یہ دعویٰ نہیں تھا, صرف دعویٰ برائے حقیقت تھی. اتنی صفائی, ان کے گھر میں جاتے یار کیا انداز ہے, اور اتنی صفائی گھر کے اندر, بستر میں. ان کا جو بستر کی چادر تھی, ہمیں حضرت ایک دفعہ دکھا رہے تھے, فرمایا یہ جو چادر ہے نا اتنے دن میں دھلتی ہے. تو ہم نے کہا حضرت اتنے دن میں آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ گندی ہو جاتی ہے. فرمایا نا نا نا, اتنے دن میں اگر نہ دھلے تو پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اب گندی ہو جائے گی, لہذا گندی ہونے سے پہلے دھلتی ہے. کیا ہو گیا؟ میلی ہونے سے پہلے دھلتی ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کہا یہ کیا بات ہے, بظاہر تو یہ بڑی حماقت ہے کہ یار ایک چیز میلی ہوئی نہیں ہے پہلے دھو دی. تو حضرت فرماتے تھے اگر میلی ہونے کے بعد دھلے تو میلی تو ہو گئی نا, میل تو آ گیا نا گھر میں. گھر کو میل کچیل سے پاک کرنا نہیں ہے, پاک رکھنا ہے. ہائے 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 ہائے. میں خواتین کو یہ بات سمجھاتا ہوں, گھریلو خواتین کو, کہ گھر کو صاف کرنا نہیں ہے, رکھنا ہے. کرنے میں اور رکھنے میں فرق ہے. کیا ہو گیا, کیسے سمجھائیں؟ رکھنے کا مطلب گندا ہونے دینا ہی نہیں. اب پھوڑا عورتیں پتہ کیا کرتی ہیں, بچے کا پیمپر اٹھایا پھینکا, شوہر کو غصہ آئے گا, یہ کیا ہے, اٹھا رہی ہوں نا, اٹھا رہی ہوں. ارے وہ نیچے پیشاب کا نشان لگ گیا فرش پہ تو دھو دوں گی نا, میں ہوں نا دھونے والی. یہ پھوڑ عورتوں کا کام ہوتا ہے. اور جو پھوڑ پنے کے اعلیٰ مقام پر پہنچی ہوئی ہیں وہ کیا کہتی ہیں, تو کیا ہو گیا, بچہ بھی تو آپ ہی کا ہے, پیمپر پھینک دیا تو کیا ہو گیا. جو بہت نیٹ کلین سمجھی جاتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, پھینکا ہے اٹھا لیں گے نا, ماسی آئے گی اٹھا لے گی. اب بچے ہوں گے تو بھائی یہ ٹینشن تو ہوگی, لیکن جو سلیقہ مند عورت ہوتی ہے وہ پیمپر نکالا گیا کہاں, وہ سیدھا ڈسٹ بن میں. نہیں یاری وہ اپنی سوغات, بچے کی جو سوغات ہے اپنی نہیں, معذرت کے ساتھ, بچے کی سوغات دکھاتی نہیں ہے کہ آئیے زیارت کے لیے دیکھ لیجیے. اور ایسی خواتین کے بچے بھی بڑے نفیس ہوتے ہیں. پھر بچے بھی کیا ہوتے ہیں, بہت نفیس, ان کو بچپن سے یہ عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اب یہ کیا ایسی خواتین مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں, کیا کریں. ونس اپون اے ٹائم ہماری دادی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہندوستان کی ظاہر مولانا عبد الرحیم رائے پوری یا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ سے بیعت تھی, ان کی ایسی صفائی تھی, اتنی صفائی, تو وہ ہمیں وہاں نظر آتی تھی.
جھوٹا گلاس کوئی مٹکے کا استعمال کرتی تھی ٹھنڈے پانی کے لیے, وہ مٹکے میں کوئی بچہ ذرا گلاس ڈال تو دے, وہ اب کیا ہو رہا تھا, وہ آ رہا ہے نا جھوٹے گلاس ڈال کے سب نکال کے پھر سوا اس کی ایسی کی تیسی. ایسا وہ سراہی ایک ہوتی تھی ان کے پاس, ایک مٹکا ہوتا تھا, ہر وقت نیٹ کلین صاف ستھرا تمیز کے. وہاں ہمیں پتہ چلا یار کیا تمیز ہوا کرتی تھی ونس اپون اے ٹائم. آج وہ تمیز مارکیٹ میں کیا ہے, نہ مردوں میں ہے نہ خواتین میں. مردوں کا پتہ چل جائے گا وضو خانے سے, اتنے بڑے بڑے بلغم کے تھپیڑے نظر آتے ہیں مسجدوں میں, یہ خواتین تھوڑی پھینکتی ہیں, تو سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں, اور یار تم نے اپنی گندگی ڈالی ہے تو بہاؤ تو کم بخت, یعنی اللہ معاف فرمائے میں نے آپ کو کم بخت کہہ دیا, تو جب آپ نے پھینکی ہے تو اس کو بہاؤ تو نا, وہ کیوں دکھا رہے ہو, کسی اور کو کیوں دکھا رہے ہو. اتنے بڑے بڑے تھپیڑے, پان کی پیکے اور نسوار کے پھٹکیاں وہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, ایمان کا سب سے کمزور درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. راستے سے اور تکلیف دہ چیز پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ کانٹا بھی داخل ہے, گٹر کا ڈھکن اگر کھلا ہوا ہے تو وہ رکھنا بھی داخل ہے, اور کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی داخل ہے. اذا عربی میں حدیث کے الفاظ ہیں اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے اذا کو ہٹا دینا. اذا کا لفظ قرآن میں گندگی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. حدیث قرآن میں آتا ہے نساء وہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض. صحابہ نے پوچھا حیض میں زوجہ کے قریب جا سکتے ہیں, ہم بستری کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نا یہ گندگی ہے, تو زوجہ کے قریب حیض کی یعنی زوجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری مت کرو. تو اذا قرآن نے کس کو کہا, کیونکہ خون ہوتا ہے نا, گندگی ہوتی ہے, گندگی میں ملوث ہو جاؤ گے, مت کرو. تو اذا گندگی کو تکلیف دے ہر وہ, کیونکہ سلیم الطبع آدمی کو جیسے کانٹے سے تکلیف ہوتی ہے, گندگی سے بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ راستے میں اگر گندگی پڑی ہوئی ہے, یا کانٹا ہے یا گندگی, تو اگر وہ آپ نہیں اٹھا رہے تو آپ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہو. یعنی ایمان کا جو بالکل بیس آخری درجہ تھا نا, کہ اتنا تو کم از کم سینس ہونی چاہیے, اس کا مطلب آپ میں اتنی بھی سینس نہیں ہے جو ایمان کا بالکل آخری درجہ ہے. تو اب آپ بتاؤ وہ آدمی کیسے مومن ہو سکتا ہے جو گندگی چیز نہ اٹھائے, وہ کیسے ہو سکتا ہے جو باقاعدہ پھینکے. کیا ہو گیا, ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے اگر گندگی نہیں اٹھا رہے تو بس ایمان کا آخری درجہ بھی تم میں نہیں ہے. اور ہمارے یہاں ایسے تہجد گزار آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے, حاجی عمرہ کرنے والے, جو باقاعدہ گندگی پھینک رہے ہیں, اور وہ ایمان کی کہتے ہیں ہم سپرلیٹو ڈگری پہ پہنچے ہوئے ہیں, ہمارا ایمان ایسا پکا بالکل آخری مقام پہ. تو بھائی آپ کا تو پہلا وہ درجے سے بھی گئے آپ, بلکہ آپ تو ایمان کے الٹ کام کر رہے ہیں, اپوزٹ کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اس لیے حکم ہے کہ راستے میں سب لوگ گزرتے ہیں, تو وضو خانے میں بھی سب لوگ بیٹھتے ہیں, اور راستے میں جو گزرتے ہیں سارے نیک نہیں ہوتے, ان میں چرسی بھی گزرے گا, بھنگی بھی گزرے گا, جس کو وہ گندگی دیکھ کے بڑی خوشی راحت محسوس ہوگی. سارے بھنگی ایسے نہیں ہوتے, لیکن کوئی اگر کسی کو گندگی کی عادت پڑ گئی ہے. لیکن وضو خانے میں کون آ رہا ہے, نمازی آ کے بیٹھ رہے ہیں جو نماز پڑھنے آئے ہیں. اور مسجد کو پاک کرنے کا تو راستوں سے زیادہ پاک کرنے کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ نے فضیلت بیان کی اور بہت بڑا مقام دیا, کیا کہ اللہ کے گھر کو انہوں نے پاک اور صاف رکھا ہے. طہرا بیتی, اللہ فرماتے ہیں میرے گھر کو پاک رکھنا ہے آپ نے. تو مسجد کو صاف رکھنے کا حکم راستے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ اگر وضو خانے میں کوئی ایسا گند پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو ہٹاؤ, لیکن آپ کیا کر رہے ہو, پورا تھوپ کے وہاں پہ اپنا حساب کتاب, اپنا انتخابی نشان آپ تھوپ کے چلے گا. اگلا آئے گا اور پھر وہیں خا خا خو خو کسی نمازی بھائی کے سامنے بیٹھ جاؤ, وہیں ناک کے بڑے بڑے سڑپے, بس چھوڑو ابھی کیا لمبی ڈیٹیل میں جاؤں گا. آپ بولو کہ اتنا مزہ وہاں نہیں آیا تھا جتنا وہ منظر دیکھ کے نہیں آیا تھا اتنا مزہ. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں بات, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. کیا یار یہ ٹاپک آج بہت ہی ادھر دائیں بائیں جا رہا ہے. تو وہ ہندو کی میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو, ہاں بھائی انگریز صفائی اختیار کرتا ہے جراثیم کی وجہ سے. ہم کیا کہتے ہیں بھائی, اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. دیکھو عرب میں نا پانی نہیں تھا,
ان کے لیے بار بار پانی سے استنجا کرنا بہت مشکل کام تھا. کنوؤں میں جا کے پانی لانا, پھر اتنی ٹینشن, پھر گرمی اتنی شدید, پھر بہت دور دراز کنویں ہوا کرتے تھے. تو اسلام نے ان کو اجازت دی کہ قضائے حاجت کے بعد ڈھیلے سے استنجا کر سکتے ہو. پانی کا استعمال ضروری نہیں, بشرطے کہ گندگی پھیلے نہیں دائیں بائیں. جنگلوں میں بھی انسان جاتا ہے, ہر دفعہ سفر میں پانی نہیں ملتا, تو اسلام نے اجازت دی کہ مٹی کے ڈھیلے سے بھی استنجا کر سکتے ہو. لیکن بعض صحابہ کیا کرتے تھے, وہ ٹینشن اٹھا کے نا پانی سے استنجا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, ان کی عادت تھی. تو اللہ نے ان کی تعریف میں قرآن میں آیتیں نازل کی, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ پاک صاف بنتے ہیں. واللہ یحب المتطہرین, اے نبی ان کو بتا دیں اللہ ان پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے, جو اتنی ٹینشن اٹھا کے پانی سے استنجا کر رہے ہیں. تو وہیں سے تو مسلمانوں میں پانی سے استنجا آیا. گورے کرتے ہیں پانی سے. ابھی جو ٹیشو پیپر پہ لڑائی ہوئی ہے ملکوں میں, تو وہاں ہمارے رشتے دار نے کہہ رہے ہیں, حیران ہو رہے تھے یار, ٹیشو پیپر روٹی سے زیادہ ٹیشو پیپر پہ لڑ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم ٹینشن میں نہیں تھے. تو انگریز پوچھتے تھے تمہیں کیوں ٹینشن نہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ پانی سے استنجا کرو بھائی. ان کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا پانی کہ پانی سے کیسے دھوتے ہیں, اور ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ٹیشو پیپر کیسے استعمال کرتے ہیں. یار یہ تو گندگی ہے اللہ کے بندو. میں ایک جگہ گیا, پانی نہیں تھا نا, میں نے کہا بھائی, انہوں نے کہا مفتی صاحب, میں نے کہا بھائی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے, مر جائیں گے, پیٹ پھٹ جائے دھماکے کے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں, شہادت کا اجر مل جائے گا. میں نے کہا بھائی ہم نے بچپن سے یہ گندگی نہیں دیکھی ہے یار, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ, ہم صاف ہوتے ہیں کیوں؟ بولو بھائی, اللہ کا حکم. نبی نے فرمایا ہفتے میں ایک دن غسل ہر مسلمان پر لازم ہے, کم سے کم ایک دن. یہ نہیں کہ ایک دن, مطلب یہ تو آخری درجہ ہے. تو ہم ناخن کاٹتے ہیں, یہ صفائی ہے نا, ناخن کاٹنا گندگی ہوتی, یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا.